اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ نور ہے اور سورہ نور کا بنیادی مضمون وہی ہے کہ معاشرے سے کس طرح سے بے حیائی کو، فحاشی کو، منکرات کو ختم کرنا ہے اور وہ کون سے اقدامات ہیں جن کے اٹھانے سے ان جیسی برائیوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات کو مزید چند اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جن پر عمل کر کے بے حیائی اور منکرات سے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل فرما دیجئے للمؤمنین اہل ایمان کو یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مخاطب ہیں مومنین، مذکر مومنین، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے دو اصول بیان کیے۔ بے حیائی کو، فحاشی کو، منکرات کو روکنے کے لیے دو بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول فرمایا ہے یغضوا من ابصارہم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بے حیائی، منکرات اور فحاشی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی ہے۔ یہیں سے آگے پھر انسان اگلی برائی تک قدم بڑھاتا ہے۔ اگر یہیں پر اپنے آپ کو روک لیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے، اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے تو بات اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے فرمایا گیا یغضوا من ابصارہم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی، اس رہنمائی کے مطابق اگر آپ راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، اگر اچانک کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو فوری طور پر اپنی نظر کو پھیر لیا جائے۔ پہلی نظر جو اچانک ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، لیکن اس نظر کو جب ٹکا لیا جائے اور پھر اپنی تمام توجہات کو اس طرف ہی گاڑ لیا جائے تو یقیناً یہ اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو یہی فرمایا گیا یغضوا من ابصارہم کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ دوسرا اصول بیان کیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یقیناً یہ شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی جب نہ ہو تو انسان زنا اور اس جیسی دیگر بیماریوں کی طرف
اور منکرات کی طرف اور گناہوں کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ یہ زبان کیا کچھ نہیں بولتی، کیا کچھ نہیں کہتی، کس کو کس طرح سے رسوا نہیں کرتی، گالی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، بدخوئی سے، گالیوں سے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجھے 2 رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو یقیناً نبی علیہ السلام کا قول سچا ہے، آپ کی بات سچی ہے، آپ کے فرمان میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان دونوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک ازکیٰ لہم، پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں نے تمہارے سامنے 2 اصول بیان کر دیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذالک ازکیٰ لہم، یہ بہت زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہاری تزکیے کی نشانی ہے، تمہاری پاکیزگی کی نشانی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کر بھی لینا تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا خطاب خصوصی طور پر عورتوں سے بھی فرمایا، لیکن ان کے لیے اصول 2 نہیں 2 سے زیادہ بیان کر دیے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا تحفظ اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ بازار میں نکلیں، آپ کو دکانیں کہیں بند نظر آئیں گی، لیکن ان کا سامان باہر بھی پڑا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ اس کو باہر بھی رہنے دیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تھوڑا تالا سا لگا دیتے ہیں، چلے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو جواہرات کی دکان ہو، سونے کی دکان ہو، قیمتی سامان کی دکان ہو، صرف تالے نہیں لگائے جاتے، اس پر پہرے بھی بٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عورت کی مثال، عورت کہتے ہی ایسی شخصیت کو ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ عورت نام ہی چھپانے کی چیز ہے، عورت ایک قیمتی چیز ہے، قیمتی متاع ہے، اور جس کو چھپانا ایک غیرت مند آدمی کی غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ تو لہٰذا جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، تو ایک عام مسلمان کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے اپنی خاتون خانہ کے حوالے سے، اپنے گھر کے ان خواتین کے رشتوں کے حوالے سے۔ تو لہٰذا جتنی زیادہ غیرت ہوگی اس چیز کا تحفظ اتنا زیادہ ہوگا۔ یہی اصول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب خطاب کن کو ہے؟ مومنات کو، مسلمان مومن عورتوں کو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجئے ایمان والیوں کے لیے، یغضضن من ابصارہن، یہ بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ جیسے مرد کو آنکھ چکا کے رکھنے کا حکم ہے، عورت اس سے مستثنا نہیں ہے، عموماً اس میں بے احتیاطی ہے۔ مرد اگر آنکھ مٹکائے تو ہر بندہ سمجھتا ہے غلط حرکت ہے، تو عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نبینہ تھے، نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی بات کرنی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو کہہ دیا تم پردہ کر لو، تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو نبینہ ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اس کو نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا بد نظری کا معاملہ دونوں اطراف سے ہے، دونوں کو اپنی آنکھوں کو چکا کے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت
یہ اصول مومنات کے لیے بھی بیان فرما رہے ہیں، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور وہی دوسرا اصول کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ ان کے لیے تیسرا اصول وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں۔ دیکھیں اس میں بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ہم وہ بات لیں گے جو اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھی ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہاتھوں کو، پاؤں کو اور چہروں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے علماء جن کو آپ کہہ لیں قدیم علماء یا جن کو ہم کہہ لیں شدید علماء، ان کا خیال یہ ہے کہ چہرہ بھی زینت کی جگہ ہے، لہذا اس کو بھی چھپانا چاہیے۔ اور بعض تو ہمارے ہاں بہت ہی محتاط خواتین جو ہیں وہ تو اپنے ہاتھوں کے بھی دستانوں سے چھپا لیتی ہیں۔ تو جہاں تک فتنے سے بچنا ممکن ہو وہاں تک عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ میں نے پہلے بات عرض کی تھی، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا تحفظ اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گھر کی خواتین ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہماری گھر کی خواتین ہمارے لیے ایک قیمتی چیز ہیں، تو ان کا تحفظ اتنا ہی ضروری ہے۔ ہاں، علماء نے بعض جگہوں پر یہ اجازت دی ہے کہ جہاں پر عورت کو اگر چہرہ کھولنا پڑے تو اس میں اجازت ہے، لیکن ایک حد تک، وگرنہ آج دیکھیں انہوں نے کہا نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کرے اپنے ان مقامات کو زینت کے لیے۔ اب تو چہرہ ہی سب سے بڑا زینت کا مقام ہے۔ جتنی خواتین اپنے چہرے کی ملمع سازی پہ محنت کرتی ہیں باقی اعضاء پہ نہیں کرتی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس چہرے کو دیکھنے سے فتنہ آئے اور اس پہ جو کچھ تھوپا ہوتا ہے، جس سے دیکھ کر آگے سے خرابی پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا اب اس کو بھی چھپا لینا ہی بہتر ہے۔ الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ظاہری مقامات جیسے ہاتھ، پاؤں نظر بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہی خواتین کے لیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹوں کو سینوں پہ ڈالے رکھیں۔ خصوصیت سے بیان فرمایا کیونکہ سینے کا جو مقام ہے یہ بھی زینت کا مقام ہے، اس کو بھی حکم ہوا کہ یہاں پر بھی دوپٹہ اوڑھ کے رکھا جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی وہ مقامات جو عموماً گھر کے کام کاج میں ظاہر ہو جاتے ہیں وہ ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں پر بہت زیادہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا وہ کون سے رشتے ہیں؟ الا لبعولتہن، اپنے خاوندوں سے۔ خاوند سے تو پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ او آبائہن، اور اپنے باپ سے۔ اب اپنے باپ سے کون سا پردہ کرنا ہے؟ ایسا پردہ کہ جو اعضاء پہچان تک کھولے جائیں۔ بالکل ہی اعضاء کا کھولنا تو ابا جی کے سامنے بھی درست نہیں ہے۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے خاوند کے باپ سے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی زبان میں سورا، سسر، سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائہن، اپنے بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے ہیں، اولاد ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹوں سے، یا اپنے خاوند کے باپ سے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی زبان میں سورا، سسر، سسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائہن، اپنے بیٹے سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے ہیں، اولاد ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹوں سے، خاوند کی پہلی کوئی اولاد ہے پہلی بیوی سے، اس سے یہ مراد ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے بھی۔ دیکھیں میں دوبارہ عرض کر دوں، اس پردے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورت اپنے اعضاء کو ایسے ہی چھوڑ دے، مراد یہ ہے کہ جتنا حیا کا تقاضا ہے اپنے ان رشتوں سے بھی ان اعضاء کو، ان ایسے پنڈلیاں کھول کے بیٹھ جانا، ایسے ہی پیٹ دکھانا کھول کے بیٹھ جانا،
یہ میری بس جتنی ضرورت ہے پہچان کے لیے وہ اس میں، یعنی بالکل خامند کا اور باقیوں کا پھر فرق ہوگا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ، یا اپنے بھتیجوں سے، یعنی کہ آپ کے جو بھائی کے بیٹے ہیں یہ بھتیجے ہیں جی۔ او بنی اخواتہن، یا اپنی بہن کے بیٹوں سے جن کو بانجے کہتے ہیں، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر، یعنی عورتوں سے بھی عموماً آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں پر، یہ جو گھر کاج میں مالکاؤں نے، یہ اب غلاموں کا رہا نہیں سسٹم، جب ہوتا تھا تو غلاموں سے بھی پردہ کرنا اس درجے تک ضروری نہیں تھا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اب یہاں سے، اور یہ وہ لوگ، وہ مرد مراد ہیں جن کو اب عورتوں کی کوئی حاجت نہیں رہی، یعنی کہ اس میں جیسے کہ حضرت شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں، جیسے ڈولے شاہ کے چوہے، ان سے کیا پردہ کرنا، اس طرح کے وہ مجنون لوگ جن کے ذہن و گمان میں یہ ہے ہی نہیں کہ عورت کے ساتھ کیا ضرورت ہوتی ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا گیا اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے وہ جن پر عورتوں کے معاملات ظاہر نہیں ہوئے۔ آج کل تو چھوٹے بچے بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، ہمارے زمانے میں ذرا تھوڑا سا فرق تھا، آج کے زمانے میں وہ چیز یعنی آپ سمجھ جائیں کہ جو بچہ جس کے سامنے عورت کے معاملات اب ظاہر ہو چکے ہیں اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور جب تک نہیں اس کے سامنے ظاہر ہوئے تو اس وقت وہ بھی پردہ نہ کرنے کے حکم میں آئے گا۔ آگے فرمایا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر مت ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ یہ عورتیں عموماً پاؤں میں پائل پہن لیا اور پھر وہ زور زور سے چل رہی ہیں، اس کی جنکار جو ہے وہ بھی فتنہ و فساد کا سبب ہے۔ دیکھیں کتنی احتیاط اسلام بتا رہا ہے اس بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے۔ باقی رہی بات کہ آپ کا معاشرہ کیا کر رہا ہے، آپ کی سوسائٹی کیا کر رہی ہے، وہ الگ بات ہے۔ جیسے کہ کسی زمانے میں مفتی محمود صاحب سے چند خواتین نے سوال پوچھا کہ جناب یہ مرد تو 4 شادیاں کرتا ہے، کیا ایک عورت بھی 4 شادیاں کر سکتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے بڑا ستھرا جواب دیا، بھئی یہ مرد 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، ہاں باقی رہی آپ نے دوسرا سوال پوچھا کیا عورت بھی 4 شادیاں کر سکتی ہے ایک وقت میں؟ تو آپ مفتی محمود صاحب نے جواب دیا یہ قرآن کا حکم حیا کا اور پاک دامنی کا ان کے لیے جو قرآن کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کو تو کھلی چھٹی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں اس قرآن کو بھی اس طرح کے معاملات میں کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اصل اصولی بات یہ ہے آپ میچ نہیں کرتے، مگر اللہ رب العزت کا کلام جب نازل ہوا اور قیامت کی صبح تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آخری جملے میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں حکم یہ ہے اس پہ عمل کرو، پھر بھی کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی، پھر بھی ان اصولوں پہ عمل کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، اللہ کی طرف پھر بھی توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، تاکہ تم اللہ کے ہاں بامراد ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے باپردہ ہیں، ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں، ہم نے بڑا کمال کر دیا، ایسا مت سوچو، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع رکھو، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو، تاکہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی اور مراد کا راستہ کھلا رہے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو تم میں مجرد ہوں، مجرد سے مراد جو اکیلے ہوں، جن کا نکاح نہیں ہوا، مجرد لفظ ایسا استعمال کیا جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کی بیوی فوت ہو گئی ہے،
جن کا خامن فوت ہو گیا یا جن خواتین کا نکاح نہیں ہوا، یہ لفظ ایسا استعمال کر کے سب کو اس میں شامل کر دیا۔ مجرد، چاہے وہ پہلا نکاح ہی نہیں ہوا، چاہے نکاح ہو چکا ہے، علیحدگی ہو چکی ہے، یا نکاح ہو کر بیوی یا خامن فوت ہو چکا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بے حیائی کا سد باب یہ ہے کہ نکاح کو عام کرو۔ بے حیائی، نکاح بے حیائی کا سد باب ہے، نکاح بے حیائی کا علاج ہے۔ اور اسلام نے نکاح کی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اندر بے حیائی کے دروازوں کو بند کیا ہے، ہمارے ہاں فحاشی کے دروازوں کو بند کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے آپ نے چند دن پہلے ایک بدبخت لڑکی کا بیان بھی سن لیا، میں نے مستقل ایک جمعہ بھی اس موضوع پہ پڑھایا کہ اس نے کہا یہ نکاح کیا ہے، پہلے ویسے ہی سیٹنگ کے لیے اکٹھے رہ لینا چاہیے۔ یہ مغربی معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلے کوئی بھی اپنا معاملہ کرنے سے پہلے 2 3 4 سال اکٹھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اکٹھے رہ کے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہوتا ہے، ابھی تک ان کی وہ شادی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ مغرب کا ہے۔ یہاں آپ کے انڈیا میں بھی اس طرح کا کلچر اب پروان چڑھ رہا ہے، لیکن اسلام کا اصول کیا ہے کہ پہلے 2 خاندان آپس میں بیٹھ کے ایک حیا کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ اس جوڑے کے ساتھ ایک سنت کا معاملہ نکاح کے ساتھ پورا کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ہنسی خوشی زندگی کو بسر کرے۔ یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کے چکروں میں نا کام بہت خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ساری باتیں تو پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں، بعد میں کرنے کے لیے رہتا کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا نکاح بہت پاک دامنی کی چیز ہے جی۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو جو تم میں سے نیک ہو، تمہارے غلام ہو، تمہاری لونڈیاں۔ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر ہوں وہ فقیر، انشاءاللہ نکاح کرو، اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہاں وہ لوگ پاک دامن رہیں، لا یجدون نکاحًا، جب تک وہ نکاح کا کوئی راستہ نہیں پاتے، بچا کے رکھیں، نکاح نہیں کیا تو کھلی چھٹی نہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ روزہ رکھ لیا کریں، کیونکہ روزہ بھی شہوات کو توڑنے کا سبب ہوتا ہے، اور یہی، اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں جب تک وہ نکاح نہیں کرتے۔ لہذا دوسرا غیر شرعی راستہ اختیار کرنے کی کوئی بھی راستہ ہو، کسی طرز کا بھی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم شادی کریں گے تو معاملات ہم سے نہیں سنبھل سکیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک پاک دامن رہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، کوئی گنجائش ان کے لیے پیدا ہو جائے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یہ ایک تھوڑا سا باریک سا مسئلہ ہے۔ مکاتبت ہوتی ہے جی ایک چیز، ایک غلام ہے، غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اگر کوئی غلام اس طرح کی پیشکش اپنے آقا کو کرے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ اتنے پیسے دو گے میں آپ کو آزاد کر دوں۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرے، اور وہ لوگ تمہارے غلاموں میں سے جو مال دے کر آزادی کی تحریر چاہیں، مکاتبت کا کوئی وعدہ لینا چاہے، فقاتبوہم، تم ان کو لکھ دو، ٹھیک ہے، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان کے اندر کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہوں، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم ان کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے دو، یعنی کہ اس سے دوسرے مومنین کو کہا گیا۔ آقا اپنے غلام کو کہتا ہے کہ جناب آپ مجھ سے اتنے پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں، میں بندوبست کرتا ہوں پیسوں کا۔ تیسرا بندہ ایسے غلاموں کی مدد ضرور کر دے تاکہ اس کو آزادی حاصل ہو سکے، جس طرح کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت تھی۔
آپ کے صحابی رسول خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت تھی کہ وہ غلاموں کو آزاد کروانے کے حوالے سے پیش رہتے تھے. اور اسی طرح اگلی اس آیت کے ٹکڑے میں فرمایا گیا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنی لوڈیوں کو فحاشی پر مت ابارو. مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے زمانے میں ایک بندے کی لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ ان کو غلط کاموں کے لیے آگے دیا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے ایسی اجازت نہیں ہے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے. پہلی اجازت ہے ہی نہیں، لیکن آپ زبردستی کرتے ہیں. لیکن لونڈی کہتی ہے جی میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، میں پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، تو آپ اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں. اور لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تاکہ تمہیں دنیا کا چند مال حاصل ہو جائے. یہ مت کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، ہاں اگر وہ لونڈی ناپسندیدہ کے اظہار کرتی ہے لیکن مجبور ہے، کیونکہ اس کا تو اپنا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر وہ لونڈی مجبوری میں آقا کی سختی پر ایسا کرتی ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف کرنے والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ رحم کرنے والے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف نازل کیا آیات واضح اور مثالیں ان لوگوں کے لیے جو تم سے پہلے گزر گئے. ہم نے بتایا کہ جو اچھا کام کرتے رہے پہلے زمانوں میں ان کو ہم نے کامیاب قرار دیا، اور جو برائی کرتے رہے ہم نے ان کو ناکام کیا اور ان کو عذاب کے ساتھ ہلاک کیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یہ ساری آیات اسلام کا پیغام ہے، بے حیائی کا خاتمہ، فحاشی کو ختم کرنا اور باحیا معاشرے کی ترویج، غیرت مند مسلمان بن کے رہنا، اور ہر طرح کے ان راستوں کو بند کرنا جو بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، اور ان راستوں کو اور ان اقدامات کو اٹھانا جس سے معاشرے سے بے حیائی ختم ہوتی ہے، اور ان اقدامات کو اٹھانا جیسے نکاح کرنا، آنکھوں کو جھکا کے رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، جس سے بے حیائی ختم ہو اور اس کا راستہ روکا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین اسلام کے ابدی قوانین و اصولوں اور ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کی فتنہ فساد شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ.